बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 23 अगस्त और इतवार का दिन। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मौशी बहरान के गिरदाब से निकलता आ रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हो रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ़ और पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान जिसने एक बहुत ही बुरा माजी देखा है, ख़ास तौर पे बारी बारी इक़्तिदार की बारियां लेने वालों ने मुख्तलिफ एक दो ख़ानदान जो पाकिस्तान पे छाए हुए थे, मुल्की वसाइल को उन्होंने शीर मादर की तरह समझकर लूटा, हज़म किया, नोचा सोटा और वो सारी दौलत, रियासती सरमाया जो मुल्क के गरीब आवाम की हालत सुधारने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो उन्होंने अपनी तिजोरियों में भरा और फिर जुल्म की इंतहा ये की कि वो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में किसी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल नहीं की गई कि पाकिस्तान के लोगों को उससे चले रोज़गारी मिल जाता। वो सारी दौलत बैरून मुल्क बैंक्स में, लॉकर्स में और जायदादों की ख़रीदारी में और ऑफशोर कंपनियों की तख्लीक में सर्फ की गई और इस तरह से पाकिस्तान को दोहरा और तिहरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब पाकिस्तान की मुखलिस क़यादत की वजह से पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होना शुरू हो गया है। वुडवर्ड विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स वाशिंगटन में जनूबी एशिया के लिए सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट और तज्ज़ियाकार माइकल गोलमन का कहना है कि मुश्किल सूरत हाल में इमरान खान ने कोरोना के लिए जो लाहे अमल इख्तियार किया, तरक्की पजीर मुइशतों के लिए ये पॉलिसी ख़ास तौर पर साजगार है और दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की तरफ से इस मंसूबे पर इमरान खान को सराहा गया है और इमरान खान का बड़ा मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ है। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कामयाब कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक में शामिल कर लिया गया है। न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने यह काम किया है बल्कि बिल गेट्स ने भी पाकिस्तान को कोरोना के ख़िलाफ़ कामयाब कारकर्दगी दिखाने वाला मुल्क करार दे दिया, जिसकी वजह से अगले 3 साल के लिए भी इमरान खान को इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने की राह हमवार हो चुकी है। वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई वज़ीर आज़म नहीं है जिसने इक़्तिदार की अपनी मुद्दत पूरी की हो, लेकिन फिलवक्त अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्किलात पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाईं। अगरचे अप्रैल में मारूफ कालम निगार सुहेल वड़ाइच ने इमरान खान गवर्नमेंट की अहम तब्दीलियां ना करने की सूरत में जून तक ख़त्म होने की पेशकश की थी, लेकिन गोलमैन का कहना है कि जून आया भी और जून चला भी गया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत स्टिल कायम है। सुहेल वड़ाइच की तरह दीगर कालम निगार भी हैं जो इमरान की मुद्दत के हवाले से सवालात उठाते रहते हैं, लेकिन गोलमैन ये कहता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और मुमकिन है कि वो
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن جائیں جو اپنے 5 سال اقتدار کی مدت پوری کریں گے۔ ادھر 2002 کی 562 مسلم شخصیات پر مبنی کتاب بھی جاری کر دی گئی ہے، جس میں دنیا بھر کی 62 مسلم شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے مذکورہ سال میں سب سے نمایاں کارکردگی دکھائی ہو اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ہوں۔ اس کتاب نے عمران خان کو مین آف دا ایئر قرار دیا ہے۔ امریکی رکن کانگریس راشدہ طلیب کو وومن آف دا ایئر قرار دیا گیا ہے۔ دیگر پاکستانی 62 شخصیات میں مذہبی اسکالر مفتی محمد تقی عثمانی، امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان، مذہبی اسکالر طارق جمیل، پروفیسر اکبر احمد اور الیاس قادری سمیت خاور قریشی بھی شامل ہیں۔ انٹرنیشنلی دیگر 62 شخصیات میں آیت اللہ خمینی، محمد بن زید النہیان، رجب طیب اردگان، شاہ سلمان بن عبدالعزیز، سید حسن نصر اللہ اور محمد بن سلمان سعودیہ کے، اور سنگاپور کی صدر حلیمہ یعقوب بھی ان 62 شخصیات میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورس S&P نے پاکستان کی خود مختار ریٹنگز میں بہتری اور استحکام کی تصدیق کر دی ہے اور پاکستان کی ریٹنگز کو B کیٹیگری قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی قلیل المدت اور طویل المدت ریٹنگ دونوں B ہی ہیں اور طویل المدت ریٹنگز مستحکم ہیں۔ P&S نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی معیشت پر کرونا کی وجہ سے دباؤ آیا تھا، لیکن پاکستان کی حکومت نے بہت مضبوط اقدامات کیے اور وبائی مرض پر قابو پاتے ہی پاکستانی معیشت میں بہتری آئے گی اور اصلاحات کا سلسلہ بھی جلد بحال ہو جائے گا۔ S&P نے یہ بھی کہا کہ بیرونی اقتصادی اور مالی ادائیگیوں میں توازن سے پاکستانی ریٹنگز میں مزید بہتری اور اضافے کا امکان ہے۔ صوبہ KPK میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بننے والا منصوبہ BRT شروع ہوتے ہی مقبولیت کی ساری حدیں پار کر گیا ہے۔ 69 ارب روپے کا یہ منصوبہ 13 اگست کو عوام کے لیے اوپن کیا گیا تھا۔ شروع ہوتے ہی اس میں عوام کا رش لگ گیا۔ BRT اسٹیشنز پر نہ صرف عوام کی لمبی لمبی قطاریں نظر آنے لگیں بلکہ بسوں میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ تک نہ رہی۔ 2 ہفتوں میں ہی عوامی رش کے مقابلے میں بسیں کم پڑ گئیں اور ان کی تعداد بڑھانے کا زور شور سے مطالبہ سامنے آنے لگا، جس پر حکومت نے بسوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کی تعداد 128 کر دی ہے تاکہ عوامی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ مسافر ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں، جبکہ لوگوں کا رش دیکھتے ہوئے بسوں کی تعداد بڑھا کر مرحلہ وار 220 تک کر دی جائے گی، اور یہ وہ منصوبہ ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن یہ منصوبہ شروع ہوتے ہی عوامی مقبولیت کی تمام تر حدیں
پار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح شعبہ سیاحت میں بھی پچھلے چند دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ فروغ پاتا ہوا نظر آیا ہے، اور صوبہ KPK کے 6 اضلاع میں سیاحوں کی تعداد بے پناہ انداز میں ان ضلعوں پہ ٹوٹ پڑی ہے، جس کی وجہ سے KPK گورنمنٹ کے سیاحت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات لگتا ہے کہ بہت کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سیاحت کے فروغ کی وجہ سے KPK گورنمنٹ کو بے پناہ ریونیو بھی حاصل ہوگا، اور پاکستان کا ایک مثبت اور بہترین تشخص بھی اجاگر ہوگا۔ اور اس طرح سے جو دن گزرتے جا رہے ہیں، نہ صرف پاکستان معاشی لحاظ سے خود کفیل ہوتا جا رہا ہے، اپنی معیشت پہ قابو پاتا جا رہا ہے، جو دونوں خاندانوں پر مشتمل پچھلی گورنمنٹس کی وجہ سے پاکستانی معیشت ایک بور اور مد و جزر کا سامنا کر رہی تھی، اور روزانہ ہی کہیں نہ کہیں سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان نے نہ صرف اپنی معیشت کو سنبھالا، بلکہ اب ترقی کی طرف بھی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پوری دنیا اس کو سراہنے پر خود کو مجبور پاتی ہے۔ پاکستان دفاعی لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عالم اسلام کی قیادت بھی پاکستان کے ہاتھوں میں ہوگی، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ کوئی بھی دوسرا ملک ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکے گا۔ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، پاکستان اپنے مفادات کا پورا تحفظ اور پاسبانی کرے گا، اور پاکستان خود کفالت پہ مبنی ایک معاشرے کی بنیاد رکھے گا، جس میں کوئی بھی بیرونی طاقت پاکستان کو اپنے ایجنڈے پہ نہیں چلا پائے گی، اور پاکستان کا اصلی دشمن انڈیا، جو ہمیشہ پاکستان کی کمزوریوں کی طاق میں رہتا ہے اور پھر ان سے مفادات اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس حوالے سے بھی انڈیا کے سلیپنگ سیلز کو بری طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، اور انہیں آخری حد تک ان کے خاتمے اور استحصال کی پاکستانی کوششیں بہت ہی نمایاں انداز میں کامیاب ہو رہی ہیں، اگرچہ اس میں ہمیں اپنے بے شمار بہت ہی محترم بھائیوں کی شہادتیں بھی گوارا کرنا پڑی، لیکن ہم نے دشمن ملکوں کے نیٹ ورکس کو بری طرح سے پاکستان سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے، اور لگتا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ایک بہت ہی مستحکم اور خوشحال اور آزاد اور خود مختار ملک بن کر نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں نمایاں رول پلے کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ کسی اہم ترین خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔